یا یہ کوئی مرض میں مبتلا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. اچھا بتائیے گا کہ کیسے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں کسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہے یا کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے؟ دیکھیں اسلام میں نا ہم لوگوں نے جنات کا وجود جو ہے وہ تسلیم کیا ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں, لیکن آئیڈینٹیفائی کس طرح سے کریں؟ سائیکولوجیکل اسیسمنٹس ہوتی ہیں, کمپلیٹ بیٹریز ہوتی ہیں, ٹولز ہم لوگ یوز کرتے ہیں. سائیکولوجیکلی اسیس کریں اس چیز کو. اگر آپ کو طبی نفسیات میں کوئی وجہ نہیں ملتی ہے دین آپ پھر اسے روحانی علاج کی طرف لے جائیں, یعنی جن کے تصور کی طرف لے جائیں اور روحانی علاج اس کا کروائیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو مل جاتی ہے کوئی ریزن, طبی نفسیات کے اندر آپ کو باقاعدہ طور پہ ایویڈنس ملتے ہیں, دین آپ پھر اسے اسی کی ٹریٹمنٹ کی طرف لے کر جائیں. کس طرح کے ایویڈنس ہونے ضروری ہیں اگر کوئی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے؟ اس کے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں. سائیکولوجیکل بیٹریز ہوتی ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو کہا. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کمپلیٹ بلڈ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, MRI بھی کرواتے ہیں, EEG بھی کرواتے ہیں, جس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ برین کے اسٹرکچر کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہوئی, کہیں برین کے اندر کوئی انفیکشن تو نہیں ہوا ہوا. اگر اس طرح کی کوئی ریزن ہمیں نہیں ملتی ہے دین پھر ہم دوسری طرف جاتے ہیں. بلڈ میں کیسے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے؟ ٹھیک ہے, بیسکلی نا ہم لوگ نیورو ٹرانسمیٹرز کو چیک کر رہے ہوتے ہیں. نیورو ٹرانسمیٹرز جب امبیلنس ہو چکے ہوتے ہیں نا, تب اس طرح کی کمپلینٹس پیشنٹ کر رہے ہوتے ہیں جس میں ہیلوسینیشنز اور ڈیلیوژنز ہو سکتی ہیں. کہ اتنے ایکسٹریم تک بھی ایسے پیشنٹ پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں کوئی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ فیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی, اور بہت کم سٹیجز میں یہ چیزیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. لائک اگر کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوئی ہے 48 گھنٹے سے زیادہ, تو وہ بھی ہیلوسینیشنز ایکسپیرینس کر سکتا ہے.